السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال جل وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہا انفسکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت عن نبی بکر نفیع بن حارث ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذي القعدة ذي الحجة ومحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. رواہ البخاری. دینی بھائیوں، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف اور اس کے بعد اس کے بھیجے ہوئے انبیاء، تمام انبیاء و مرسلین، خصوصاً ختم المرسلین پر ہر طرح سے ہزارہ درود و سلام نازل ہو. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 36ویں آیت اور بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے. اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ایک مختصر سی، آج کے دن اور حالات کے بارے میں. آج کا دن یہ یوم عشرہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے. اس کے تعلق سے ہم لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ اس تاریخ میں حضرت نواسۂ رسول، دیگر گوشۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں، جو آج کے دن میں عراق میں واقع ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا اور دلدوز سانحہ ہے، واقعہ ہے تاریخ اسلامی میں. اور اس کے تعلق سے بہت صدیوں کے بعد تیمور لنگ نے اور کچھ لوگوں نے ان کے نام سے دلدل اور تعزیہ بنا کر کے رواج دیا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اس کو ایک اسلامی تہوار سمجھتے ہیں. اسلام نے ہم کو صرف 2 تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر ہم رمضان کے شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کے ادائیگی میں ہم کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کی اپنی الگ حیثیت ہے. اس کا واقع کربلا سے کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا، جہاں سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پہلا مہینہ ہے. یہیں سے محرم کی شروعات ہوتی ہے اور یہیں سے سال کی ترتیب ہوتی ہے. اس کو آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھلا دیا گیا. ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس محرم کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے کام ہیں جو ہمیں ان مہینوں میں کرنا چاہیے، اور بہت سے کام ہیں جو ہمیں اس میں نہیں کرنا چاہیے. اس کی طرف اشارہ کریں گے. یہ اسلامی کیلنڈر کا اس کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن، اس مہینے کی اہمیت اور حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت ہی اس کی اہمیت کو اپنے کتاب کریم میں، اپنے قرآن کریم میں، جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، اس میں ذکر کر دیا اور فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی کتاب لوح محفوظ میں. جس وقت قرآن کو نازل کیا، زمین آسمان کی تخلیق ہوئی، اسی وقت ان 4 مہینوں کی حرمت اور تقدس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یوم خلق السماوات والارض، جبکہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینوں کو حرمت کا درجہ، یعنی ان کے احترام کا، ان کے تقدس کا، ان کے ادب کا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ 4 مہینے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہا انفسکم، سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں تم خیر اور نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو اپنے آپ پر. فلا تظلموا فیہا انفسکم، تم جو ہے اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے دنوں میں ظلم جائز ہو جائے گا. ظلم کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، مگر اس کو خاص اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت کے اعتبار سے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگ ان دنوں کا احترام کرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے حرمت کو اور اس کے احترام کو نہ صرف برقرار رکھا، بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا کہ اس کا اپنی کتاب الہی میں ذکر کر دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. اسی کے تعلق سے ایک صحابی حضرت ابو بکر نفیع بن حارث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، لوگ زمانوں کو، مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ زمانہ اپنی حالت پر لوٹ آیا ہے.
ان زمانہ قد استدار کہتے ہی یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان کو جب پیدا کیا اسی وقت سے ان مہینوں کو ایک ترتیب دے دی، اور وہ مہینے 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے، السنۃ اثنا عشرہ شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، جس میں تین مہینے تو مسلسل ہیں، متوالیات ہیں، سلاسل متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، جو ذوالقعدہ ہے گزر گیا، ذی الحجہ گزر گیا، محرم جو موجود ہے، اور ایک رجب ہے جو مضر قبیلے سے جس کا تعلق تھا، رجب و مضر، تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اور ان جو ہے یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے محرم کا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی ان مہینوں کی حرمت دے دی تھی، اور اس کے روزے کا اللہ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، وہ جو سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی، تو اس سے پہلے یہ روزہ 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ 10ویں محرم کو خیبر کے یہود اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو خوب سجاتے بجاتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے، زیور وغیرہ، جیسے ہم عید بقرعید میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا یوم قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى الناس صیاما، تو دیکھا کہ لوگ عید اور تہوار منا رہے ہیں، روزہ رکھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، بنو اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نحن احق بموسیٰ ومن معہ، ہم جو ہے موسیٰ اور ان کی قوم سے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے محرم کا، اور 10ویں جو ہے یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت میں عرب جاہلیت کے زمانے میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرمت والا بنایا۔ اور اس میں جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے صرف باقی نہیں رکھا بلکہ اس کی حرمت کو اور بڑھا دیا۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس حرمت کے مہینے کی، اس مہینے کی اہمیت کے کئی شرعی اور تاریخی پہلو ہیں، حیثیت ہے۔ سب سے پہلی حیثیت تو تاریخی یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے ہجرت کا مہینہ تھا، اس میں ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں، یہ نالو اور شیون کا، ماتم کا، سینہ کوبی کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، اپنے کپڑے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دعوت دی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ ہجرت کا، احتساب کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو بنو اسرائیل کی فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دی۔ تیسری اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام، جو بنو آدم جو ہمارے باپ ہیں اور جن کی ذریت سے کائنات وجود میں آئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی 10ویں محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن وہ جنت وجود میں آئی، اور اسی تاریخ میں، اسی 10ویں محرم میں ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور اسی دن میں سفینہ نوح، جو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو دعوت دی تھی، تو جودی پہاڑ پر جو ہے جا کے وہ رکی تھی۔ تو یہ 10 محرم کا دن اس لیے باعث فضیلت ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل عاشورہ کا روزہ واجب تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام، آج کا دن یہ روزہ کا تھا، اس سے پہلے کل 9ویں کا روزہ 2 دن کا تھا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اس مہینے کو جیسے قرآن کو نزول قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس محرم کے مہینے کو شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ محرم ہے، اس اللہ سے اس مہینے کی نسبت دی گئی ہے۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے، تو کہا کہ یہ اس میں جو ہے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ آپ نے خود جو ہے اس سے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، کہا اگلے سال ہم زندہ رہیں گے تو 9 کو رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، یہ آج کا روزہ جو ہے محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ، یہ تازیہ اور کھچڑا اور دلدل اس کا نہیں ہے۔ اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہی لاشعور لوگ، چند اوباش قسم کے لوگ جن کا دین اور شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچے کچے ہوتے ہیں، ڈھول تماشا لے کر پیٹ دیا، ہائے حسین کہہ لیا۔ یہ حضرت حسین کی شہادت اور کربلا کا میدان ایک بہت ہی دلدوز واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں، ہمیں اس پر ماتم کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول کو جو آپ ان کے نانا تھے، حضرت جبریل نے بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسے کو جو ایک مٹی دکھائی تھی کہ کہاں کی مٹی ہے، فرمایا کہ عراق کی ہے، تو کہا یہاں وہ شہید ہوں گے، اور یزید کے زمانے میں، اور ان کا جو ہے گورنر عمر سعد جو ہے شمر اس کا نام تھا، شمر بن شوسن،
اس نے جو ہے قیادت کی تھی. حضرت جو ہے حضرت حسین اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے یزید کے، تو انہوں نے اپنا دستہ بھیج دیا سعد بن عمر کے قیادت میں. ان کے پاس 30,000 کی فوج تھی، ان کے پاس 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے. ظاہر ہے کہ مقابلہ کوئی نہیں تھا. ان کے جو ہے سروں کو نیزہ کو کاٹا گیا اور نیزے پر چڑھایا گیا. 3 دن کے بعد تدفین ہوئی. تو یہ جو ہے نواسے رسول کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. اور جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر، ایک جو ہے ابن نعیم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو ہے مچھر کے خون کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم حالت احرام میں ہوں اس کا خون کا کیا جرمانہ ہوگا اور کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا تھا کہ انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوضہ، کہا دیکھو اس شخص کی طرف جو ہم سے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے. قتلو ابن نبی، یہ ابن نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے اور یہ خون کا مچھر کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ عراق کے ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہ عراق کے لوگ ہیں، کوفہ کے لے گا، اسی لیے کہا گیا کہ الکوفی لا یوفی. تو بہرحال یہ جو ہے حضرت حسین حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے اور یہ نواسے رسول ہیں، فاطمہ بنت رسول کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہما ریحانتیا فی دنیا، یہ ہمارے دنیا میں 2 پھول ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی ان سے ہم سے دشمنی کی. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہمارے 2 پھول ہیں، تو یہ جو ہے آج ان کے نام پر جو لوگ سینہ کوبی کرتے ہیں، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت بعد کے دور میں ہے. اس کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا ہے اور لوگ اس سے ہمارے اسلام کی جگ ہسائی ہوتی ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس مہینے کا جو تعلق ہے وہ شرعی اور تاریخی لحاظ سے یہی ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں ہے، اور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا ہے زمانے جاہلیت میں، اور زمانے جاہلیت کے بعد اللہ کے رسول میں حضرت موسیٰ نے فرعون سے نجات پانے کے بعد روزہ رکھا ہے، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کی یہ اہمیت ہے. تو جو ہے ہمیں اس مہینے کا لحاظ کرنا چاہیے، نیکیوں کرنا چاہیے، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ نیکیاں خیرات. اور اس مہینہ محرم کا مہینہ خاص طور سے جب آتا ہے، ذی الحجہ گزر گیا، لیکن خاص طور سے محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو میں بات ختم کر رہا ہوں. تو اس میں ایک طبقہ، ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو روئے زمین پر سب سے مقدس گروہ ہیں، صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، جنہوں نے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول جن کے بارے میں سنت اور جماعت اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا جز اور ایمان ہے. اور جس نے ان سے بغض کیا، عداوت کی، تو یہ حرام ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی. اس بات کو خاص طور سے یہاں جو ہے اس مہینے کے ساتھ ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں سب جو ہے تبرہ بازی کی جاتی ہے ہمارے صحابہ پر، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، دین اسلام کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کو تم برا بھلا نہ کہو. والذی نفسی بیدہ، جس ذات کی اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی مثل احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے 1 مد یا نصف مد کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، مد کا، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. اور اس طرح سے بہت ساری روایات ہیں کہ تم ان کی زندگی کا 1 لمحہ جو ہے نہیں خرچ کر سکتے ہو اگر تم 40 برس کی اور اپنی عمر پوری خرچ کر دو. تو اس مہینے کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ جو ہے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمیں غلط اور خراب مجلسوں میں جس میں سب رسول ہو اور صحابہ کے اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہو، اسے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں اس میں زیادہ زیادہ خیرات اور نیکیاں اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج جو لوگ محرم کے سبق کو نہیں جانتے ہیں اور محرم کا پیغام کیا ہے، وہ ان کو جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کے حرمت کے مہینوں میں ہے، مقدس مہینہ ہے. اس میں عبادات اور ان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، برائیوں کا بھی گناہ بڑھ جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے سبق کو، یہ صبر کا، اولو العزمی کا، استحکام کا مہینہ ہے اور اپنے اعمال کے احتساب کا مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے اور اپنے مستقبل کی پلان کرنی چاہیے، تعلیم کی، اپنے روزگار کی
اور امن و سکون کی، اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کی، یہ ساری چیزوں کا درس اس سے ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے یہ عزم اور ہمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے پیغام کو سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔